اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ محترم دوستو، فنا سے بقا تک یا مجاز سے حقیقت تک ایک فکری، عرفانی اور روحانی ویڈیو۔ انسان کا اصلی سفر کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا سفر زمین سے آسمان تک نہیں بلکہ خود سے خدا تک ہے۔ یہ سفر بظاہر نظر نہیں آتا، مگر حقیقت میں یہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہی سفر صوفیہ نے فنا سے بقا تک اور اہل معرفت نے مجاز سے حقیقت تک کا نام دیا ہے۔ مجاز وہ دنیا ہے جسے ہم دیکھتے، چھوتے، چاہتے اور کھو دیتے ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آتی مگر ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ انسان مجاز میں پیدا ہوتا ہے، مجاز میں جیتا ہے، مگر اگر خوش نصیب ہو تو حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی سفر اس ویڈیو کا مرکز ہے۔ پیارے دوستو، مجاز کیا ہے؟ مجاز ہر وہ شے ہے جو عارضی ہے، فانی ہے، بدلنے والی ہے۔ جسم، مال، شہرت، رشتے، اقتدار، حسن، دنیا کی لذتیں، یہ سب مجاز ہیں، کیونکہ جو شے ختم ہو جائے وہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ قرآن ہمیں بار بار متنبہ کرتا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے۔ مجاز کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ یہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ انسان اسے اصل سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنی روح کو بھول جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کا قرب، یہی حقیقت ہے۔ روح اس حقیقت سے آئی ہے اور اس کی طرف لوٹنی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جو اللہ کو پالے اس نے سب پا لیا، اور جو اللہ کو کھو دے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہے۔ پیارے دوستو، انسان کیوں مجاز میں الجھ جاتا ہے؟ انسان کی ازمائش یہی ہے کہ آنکھ مجاز دیکھتی ہے، دل مجاز چاہتا ہے، نفس مجاز کی طرف کھینچتا ہے۔ نفس کہتا ہے یہی سب کچھ ہے، اس میں خوشی ہے۔ جب روح پکارتی ہے میرا وطن کچھ اور ہے، لیکن انسان اکثر روح کی آواز دبائے رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، فنا کیا ہے؟ فنا کا مطلب ہے خودی کا ٹوٹ جانا، انا کا مٹ جانا، میں کا ختم ہو جانا۔ یہ جسم کی فنا نہیں بلکہ نفس کی فنا ہے۔ صوفیانہ اصطلاح میں فنا کا مطلب اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینا۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے نفس سے اس طرح فنا ہوا کہ اللہ باقی رہ گیا۔ فنا کا پہلا مرحلہ نفس کی پہچان۔ فنا کا سفر نفس کی پہچان سے شروع ہوتا ہے۔ نفس کی اقسام ہیں: نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، نفس مطمئنہ، سکون پانے والا۔ جب تک نفس امارہ غالب رہے انسان مجاز میں ڈوبا رہتا ہے، حقیقت سے دور رہتا ہے۔ پیارے دوستو، فنا کا دوسرا مرحلہ خواہش کی قربانی۔ فنا کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی جائے بلکہ یہ ہے کہ دنیا دل سے نکل جائے۔ خواہش فنا ہو تو عبادت میں لذت آتی ہے، ذکر میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، صبر میں سکون ملتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کہنا سیکھتا ہے، یا اللہ جو تو چاہے وہی مجھے منظور ہے۔ پیارے دوستو، فنا کا تیسرا مرحلہ محبت میں گم ہو جانا۔ محبت فنا کا دروازہ ہے۔ مجاز کی محبت مانگتی ہے، شرط لگاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ حقیقت کی محبت قربانی سکھاتی ہے،
صبر دیتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی رضا اپنی رضا بن جاتی ہے، اس کی مرضی اپنی مرضی بن جاتی ہے۔ یہی فنا فی اللہ ہے۔ پیارے دوستو، فنا کے بعد کیا ہے؟ بقا۔ فنا کے بعد بقا آتی ہے۔ بقا کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ باقی رہنا، اللہ کی رضا میں جینا، اللہ کے حکم پر چلنا۔ یہی بندہ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ یہی مقام بقا باللہ کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، بقا کی علامتیں: جس شخص کو بقا نصیب ہو جائے وہ خاموش ہوتا ہے مگر اس کی خاموشی بدلتی ہے، وہ سادہ ہوتا ہے مگر اس کی سادگی میں نور ہوتا ہے، وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتا مگر اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ لوگوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، نفرت کے بدلے محبت دیتے ہیں، تکلیف کے بدلے دعا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، مجاز سے حقیقت تک کا عملی راستہ۔ یہ سفر کتابوں سے نہیں بلکہ عمل سے طے ہوتا ہے۔ چند عملی زینے: سچی توبہ، نماز کی پابندی، ذکر الہی، درود شریف، نفس کا محاسبہ، کسی اللہ والے کی صحبت، یہ سب مل کر انسان کو مجاز سے حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، موت آخری پردہ۔ موت وہ لمحہ ہے جہاں مجاز ختم ہو جاتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گی، صرف وہی بچے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ پیارے دوستو، خوش نصیب کون ہے؟ خوش نصیب وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جس نے فنا سیکھ لی، بقا پا لی، جو کہہ سکے میری مرضی ختم، تیرا حکم باقی۔ اختتام: اگر اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کیا بنے، کیا کمایا، کتنے مشہور ہوئے، اصل سوال یہ ہے کیا ہم مجاز سے نکل کر حقیقت تک پہنچے؟ اگر ہاں تو فنا کا مطلب بقا نصیب، تو فنا کامیاب، بقا نصیب۔ اگر نہیں تو زندگی ایک خواب رہی۔ دعا ہے، اے اللہ ہمیں مجاز کی قید سے آزاد فرما، ہمیں فنا کی حقیقت سکھا اور ہمیں بقا باللہ نصیب فرما۔ ہمیں اپنا بنا لے، کیونکہ جو تیرا ہو جائے وہی ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب عقل کی بیڑیاں ٹوٹتی ہیں تو دل کو پر لگ جاتے ہیں، پھر انسان کسی اور ہی جہان میں قدم رکھتا ہے جہاں حساب نہیں، صرف حضور ہوتا ہے۔ وہاں محبوب کی جھلک کبھی مجازی آنکھوں میں اترتی ہے اور کبھی حقیقت بن کر روح پر اتر آتی ہے۔ پروانہ شمع کے گرد نہیں گھومتا، وہ خود شمع ہو جانا چاہتا ہے، جل کر بھی مگر روشنی میں۔ یہ وہ عاشق ہیں جو حسن کو دیکھ کر ٹھہر نہیں جاتے بلکہ حسن کے پار جھانک لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر نفس، ہر چہرہ، ہر مسکراہٹ اسی ایک کے حسن کا استعارہ ہے۔ جب عشق پختہ ہو جائے تو سمتیں مٹ جاتی ہیں، راستے ایک ہو جاتے ہیں اور عقل خاموش ہو کر کہتی ہے اب آگے دل جائے گا۔ پھول مہکیں یا کلیاں مسکرائیں، یہ سب اسی کے دم سے ہے۔ زمین ہو یا آسمان، ستارے ہوں یا گردش فلک، سب اسی کے نام سے رواں ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو محبوب مجازی بھی خواب ہے، اور اگر وہ ہو تو ہر خواب عبادت بن جاتا ہے۔ یہی عشق کا سفر ہے، یہی فنا کا سفر ہے، یہی بقا کا سفر ہے، جہاں مجاز حقیقت میں گل جاتا ہے اور عاشق خود کو کھو کر اسی کو پا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو 10 دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی خیر میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔